الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 116 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے اندر کیوں نہ ہوئے کچھ ایسے لوگ کہ جن کو اتنی بچی کھچی عقل سمجھ ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتے، مگر ان میں سے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے نجات دی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور جو لوگ ظالم تھے جس عیش و عشرت کے اندر لگے وہ اسی کے پیچھے چلتے رہے اور وہ جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کی ہلاکت اور نجات کا دستور اور اصول بیان کیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر ظلم عام ہو جائے اور عیش و عشرت پرستی ان کا نام و نشان بن جائے، اور ان کے اندر فرمایا اگر کچھ ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو لوگوں کو فساد سے اور ظلم سے روکتے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر ان لوگوں کے اندر ایسے لوگ نہ ہوں جو ان کو ظلم سے روکیں، اور ایسے لوگ نہ ہوں جو ان کو برائی سے منع کریں، تو فرمایا پھر ایسی قوم کو تباہی سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تیرا رب بستیوں پر ظلم کر کے ان کو ہلاک نہیں کرتا درا حال ہے کہ وہاں کے لوگ صحیح روش پہ چل رہے ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر بستیوں کے لوگ صحیح روش پہ، صحیح طریقے پہ چل رہے ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب بھیجے، تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا۔ تو فرمایا حالانکہ اللہ تو ظلم سے پاک ہیں، اللہ رب العزت ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور بعد رات نے فرمایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جب کوئی قوم شرک کا ارتکاب کرے، ان کی اجتماعی جو اعمال ہیں، معاملات ہیں، وہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں، تو صرف کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ ہاں فرمایا اگر ایسا ہو جائے کہ ان کے اجتماعی معاملات فرمایا وہ عدل و انصاف کے مطابق نہ چل رہے ہوں، اور ان کے اندر ظلم عام ہو جائے اور برائی ہی عام ہو جائے، فرمایا برائی ان کا چال چلن بن جائے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو ہلاک فرماتے ہیں، جیسا کہ قوم مدین اور قوم ہود اور قوم فرعون اور سدوم والوں نے ایسا ہی کیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ اب اختلاف پہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی تو یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ توحید کو اختیار کرنے والے بن جائیں اور شرک کو اختیار نہ کریں، لیکن اگر اللہ رب العزت جبری طور پہ ایسا کر دیتے
تو پھر اختیاری اختیاری ایمان نہ ہوتا، پھر جبری ایمان بن جاتا، پھر امتحان نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے حق کا راستہ بھی بتلا دیا، باطل کا راستہ بھی بتلا دیا، جنت کا راستہ بھی بتلا دیا، جہنم کا راستہ بھی بتلا دیا، پھر عقل بھی عطا کی۔ اب جو آدمی اپنا اختیار استعمال کر کے جس طرف جائے گا، اس اختیار کے صحیح اور غلط استعمال کرنے پر اللہ رب العزت اس کو جزا سزا دیں گے۔ الا من رحم ربک، مگر وہ شخص جس پر تیرا رب رحم کرے، فرمایا وہ حق سے اختلاف کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حق والوں کو اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو اہل اختلاف ہیں ان کو اختلاف کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی وجہ سے ان کو پیدا کیا، اسی امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھروں گا۔ اللہ رب العزت نے ازل کے اندر، تقدیر کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ جنوں اور انسانوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہ جنت کے اندر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو کہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، کفر اور شرک کو ہی اختیار کریں گے، ان کو اللہ رب العزت جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جنت اور جہنم کا بحث مباحثہ ہوا۔ جنت کہنے لگی کہ میرے اندر کمزور آئیں گے، غرباء آئیں گے، مسکین آئیں گے، میرے اندر رہنے والے تو یہ لوگ ہوں گے۔ جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر سرکش آئیں گے، ضدی آئیں گے، جبار آئیں گے، بڑے بڑے متکبر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، فرمایا میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا۔ اور جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا۔ پھر جنت کے لیے اللہ رب العزت اور مخلوق کو پیدا کر دیں گے، جو جنت سے جگہ بچ جائے گی اس مخلوق کو اس کے اندر بسایا جائے گا۔ اور جہنم یہی پکارتی رہے گی اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ۔ پھر اللہ رب العزت اپنا قدم جو ہے وہ جہنم کے اندر رکھیں گے، وہ کہے گی بس بس اب میں بھر گئی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور گزشتہ پیغمبروں میں سے اور گزشتہ پیغمبروں کے سارے واقعات ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کا دل ثابت قدم ہو جائے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِا الْحَقُّ، اور آپ کے پاس اس سلسلے میں جو بات آئی ہے وہ حق ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص کے بیان کرنے کا سبب بتلا رہے ہیں کہ ان کا سبب یہ ہے تاکہ نبی علیہ السلام کے دل کو اطمینان ہو اور تسلی ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس راستے پہ چلتے رہیے، وہ کام کرتے رہیے، فریضہ تبلیغ انجام دیتے رہیے۔ ان کے نہ ماننے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کو 3 امور عطا کیے ہیں، ایک فرمایا حق بات یعنی توحید و رسالت، اور دوسرا فرمایا یہ نصیحت ہے یعنی سابقہ قوموں کے جو واقعات ہیں ان سے عبرت ہے، اور فرمایا تیسری چیز ایمان لانے والوں کے لیے یاد دہانی بھی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لائے کہ تم اپنے طریقے پہ کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کام کر رہے ہیں۔ یعنی توحید اور رسالت کے واضح دلائل کے آ جانے کے باوجود فرمایا جو لوگ حق کی طرف نہیں آ رہے، مان نہیں رہے، ایمان نہیں لا رہے، ان سے کہو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کام کر رہے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی ہمارے بارے میں جو تم نے
اپنے گمان کے مطابق سزا تجویز کر رکھی ہے، تم اس کا انتظار کرو، اور ہم اللہ کے حکم کے مطابق جو تمہاری سزا ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا آسمان و زمین کے بھید یہ سارے کے سارے اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی طرف سارے کے سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، لہذا اس کی عبادت کیجیے اور اس پر بھروسہ کیجیے۔ آخری آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ آسمانوں و زمین کے سارے بھید اللہ کے پاس ہیں، لہذا سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، لہذا آپ کے اور آپ کے اصحاب کے جو کام ہیں ان کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کافروں کے جو کرتوت ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، لہذا آپ ان سے پریشان نہ ہوجئے۔ فَاعْبُدُوهُ، بس اپنے رب کی عبادت کیجئے اور اس سلسلے میں اسی پہ بھروسہ کر لیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جن آیات پر، جس مضمون پر یہ سورہ ہود ختم ہوئی ہے اسی پر تورات بھی ختم ہوئی ہے۔ اور دیکھیے سورہ ہود کے شروع کے اندر توحید کے دلائل اور مضامین کو ذکر کیا گیا، اور آخر کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کے دلائل اور توحید کے جو احکامات تھے ان کو واضح کر کے ایک بہترین اور منظم پیرائے کے اندر سورہ ہود کا اختتام کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں دین کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، درس قرآن کو قبول و منظور فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، امت مسلمہ کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، برے اعمال سے ہم سب کو بچا۔ اے اللہ ہم سب کو اچھی اچھی خصلتیں نصیب فرما، بری خصلتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین، آمین آمین۔ جزاکم اللہ۔